آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا ابتدائی تعارف آپ کو شروع کے لیکچرز میں کرایا گیا ہے، کیونکہ آپ شعبہ نیوز اور حالات حاضرہ سے متعلق لیکچرز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو نیوز، کرنٹ افیئرز اور انٹرٹینمنٹ اور انفوٹینمنٹ کے فرق سے آگاہی تو پہلے ہی حاصل ہے۔ آج ہم جس پر خاص طور پر توجہ دیں گے وہ حالات حاضرہ سے متعلق ہے۔ حالات حاضرہ جسے انگریزی زبان میں کرنٹ افیئرز کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے مختلف مضامین میں تدریس کے دوران مختلف ایکسرسائزز میں یہ تو پڑھا ہی ہے کہ حالات حاضرہ کیا ہوتا ہے، لیکن حالات حاضرہ اور نیوز میں بھی فرق ہے۔ نیوز ایک اطلاع کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی انفارمیشن جس میں ندرت ہو، نیا پن ہو اور جو آپ کے لیے معلومات میں اضافہ کرے، جبکہ حالات حاضرہ اسی خبر کی بنیاد پر ہونے والے واقعات اور اس کی مزید تفصیلات پر اپنی رائے یا ویوز کا اظہار ہے۔ آپ نے اخبارات تو دیکھے ہیں، اخبارات کا فرنٹ پیج اور بیک پیج پر اہم ترین خبریں ہوتی ہیں، لیکن جو خبریں فرنٹ اور بیک پیج پر ہیں ان خبروں پر جو تبصرے ہوتے ہیں نیکسٹ ڈے یا مضامین لکھے جاتے ہیں وہ آپ کو اخبارات کے اندرونی صفحات پر ملتے ہیں۔ اس لیے جو ایڈیٹوریل مضامین اور تبصرے جو کہلاتے ہیں وہ سب کرنٹ افیئرز کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جس طرح اخبار میں نیوز اور کرنٹ افیئرز کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں خاص طور پر ٹیلی ویژن میں، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا چینل ہو یا پرائیویٹ چینلز ہوں، وہاں بھی کرنٹ افیئرز کا ایک الگ شعبہ ہوتا ہے۔ نیوز کا شعبہ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا سارا فالو اپ اور اس پر تبصرے اور تجزیے کرنا شعبہ حالات حاضرہ کا کام ہے۔ حالات حاضرہ کی بھی ایک پوری تنظیم اور نظم و ضبط اور ڈسپلن اس ادارے میں موجود ہوتا ہے۔ جس طرح ڈائریکٹر نیوز شعبہ خبر کا انچارج ہے، اسی طرح ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کو شعبہ حالات حاضرہ کا انچارج کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کے تابع مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جن میں کنٹرولر کرنٹ افیئرز بھی کہلاتے ہیں، ڈپٹی کنٹرولر کرنٹ افیئرز بھی کہلاتے ہیں، ہیڈ آف کرنٹ افیئرز بھی کہلاتے ہیں، اور اسی شعبے میں ریسرچر ہوتے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں سے کام لینا اور جس موضوع پر کرنٹ افیئرز کا پروگرام کرنا ہے اس میں کس نے شریک ہونا ہے، اینکر کون ہونا ہے، ریسرچ کس نے کرنی ہے، کس موضوع کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، لائیو کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے، اسٹوڈیو میں کرنا ہے، باہر کرنا ہے یا دستاویزی انداز میں کرنا ہے، فیچر انداز میں کرنا ہے، سولو انٹرویو کرنا ہے، یہ سب ڈیسیژن اسی ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز، کنٹرولر کرنٹ افیئرز اور کنسرن پروڈیوسر نے مل کے کرنا ہوتا ہے۔ کرنٹ افیئرز میں بھی پیوٹل رول پروڈیوسر کا ہوتا ہے۔ پروڈیوسر نے اس پروگرام کو نٹ کرنا ہے، اسٹوڈیو کا انتظام کرنا ہے یا فیلڈ میں جا کر انتظام کرنا ہے، اور اپنے ٹیلنٹ کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، انٹرو تیار کرنا ہے، اس کی پروجیکشن کرنی ہے پروگرام کی، اور اس کے بارے میں جو نقطۂ نظر مختلف لوگوں کو سمجھانا ہے، اس سب کی بنیادی خیال سے لے کر تکمیل تک کا عمل کرنٹ افیئرز کے پروڈیوسر نے ہی ترتیب دینا ہے۔ لیکن پالیسی ڈیسیژن اس کی ہائر ہائرارکی، جس میں ڈائریکٹر، کنٹرولر اور ڈپٹی کنٹرولر یا پالیسی میکرز دوسرے سینئر لوگ موجود ہوتے ہیں، اس چینل کی پالیسی کے مطابق وہ بریفنگ ان کو ان کا سربراہ دیتا ہے۔ اگر حکومتی چینل ہے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہے تو چونکہ وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو سیکرٹری انفارمیشن، مینیجنگ ڈائریکٹر، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اور کنسرن منسٹر، دے آر دا ریئل ایڈیٹوریل بورڈ۔ وہ گائیڈ لائن بیسیکلی دیتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا، پی ٹی وی کے پروگرام کو کس انداز میں ٹریٹمنٹ دینا ہے اور اس سے ہم نے مقصد کیا حاصل کرنا ہے۔ اگر پرائیویٹ چینل ہے تو اس نے اپنی پالیسی کے مطابق، اس چینل کے آنر کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اور اس چینل کے ڈائریکٹر نیوز نے اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے الٹیمیٹ آبجیکٹو کرنٹ افیئرز کا حاصل کرنا ہے۔
تو کرنٹ افیئرس چونکہ فارمیشن آف اوپینین میں اہم رول ادا کرتا ہے، اس لیے اس کی سگنیفیکنس بہت اہم ہے، جو رائے عامہ کو ہموار کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ کرنٹ افیئرس کی یوں تو بہت سی تعریف کی جا سکتی ہیں اور اس کے پروگراموں کی نوعیت بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کو فردر سبسٹینشیٹ میں کرتا ہوں اس گفتگو سے جو کرنٹ افیئرس کے اس وقت لوگ پروفیشن میں موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے اور سنتے ہیں کہ ان نظر میں کرنٹ افیئرس کیا ہے، اس کی پروگرامنگ کس طرح ہوتی ہے۔ تو آئیں سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ بیسیکلی یہ پروڈکشن اٹ از آ جائنٹ وینچر، یعنی اس میں کوئی فرد واحد جو ہے، یہ ٹھیک ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ ایک کنسیو کرتا ہے، ایک اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، ایک اس کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اس کو جو ہے ایک شکل میں لانے کے لیے اسے سب کا تعاون جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ اس میں کیمرہ مین ہے، اس میں لائٹ مین ہے، اس میں انجینئر ہے، اس میں آڈیو انجینئر ہے، کیونکہ بیسیکلی پروڈکشن جو ہے یہ 3 فیزز میں ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے پری پروڈکشن، ایک ہوتی ہے پروڈکشن، ایک ہوتی ہے پوسٹ پروڈکشن۔ پری پروڈکشن جو ہے پلاننگ آف دا پروگرام ہے، کہ آپ نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا ہے، آپ نے اس میں وینیو کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اس میں افراد کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اس میں کانٹینٹس کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں آپ ایک پروڈکشن سکرپٹ جو ہے اس کو لکھتے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ کاغذ پہ ایک آپ جو ہے آپ کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے۔ اس کے بعد پروڈکشن جو ہے اٹ از اے گیم آف شارٹس۔ اس میں یہ ہے آپ نے کون سا شارٹ لینا ہے، کس طرح لینا ہے، کس اینگل سے لینا ہے، وہ بیسیکلی ایک سائنس ہے جو آپ کو جو ہے وہ پروڈکشن میں وہ شامل کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پوسٹ پروڈکشن۔ پوسٹ پروڈکشن جو ہوتی ہے، جس طرح کے مشاطہ ایک سنوارتی ہے کسی دلہن کو، اسی طریقے سے آپ اپنی پروڈکشن کو جو ہے وہ سنوارتے ہیں۔ اور وہ اس کا گولڈن رول جو ہے کرنٹ افیئر میں اگر وہ آتا ہے، ویئر از اے ڈاؤٹ کٹ اٹ آؤٹ، یعنی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے آپ نے شعبوں کا بتایا، سینئر تو سینئر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ لرن کرنا ہے تو بیسیکلی اس کو جو ایکسپیرینس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایکسپیرینس جو ہے میکس دا مین پرفیکٹ۔ تو یہ ہے کہ وہ تو اگر آپ ایک نئی آپ کی انٹری ہے تو جتنا آپ جو ہے پیار محبت سے، کوآرڈینیشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے وینیوز جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے، اور لوگوں کے دل میں اگر آپ نے ایک محبت پیدا کر دی تو یقیناً آپ جو ہے اس کا حاصل آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ اب بنیادی طور پہ جی پروڈکشن جو ہے یہ بلینڈ ہے، اس کا ایک طرف آپ کے کانٹینٹس ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کی ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ آج کل جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان میں دونوں چیزوں کا جو ہے وہ آگاہی تو انہیں جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس میں لائٹس کس طرح کی ہوتی ہیں، مائکس کس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے آپ جو یہ آپ کا کیمرے ہیں، اب لیٹسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ڈی ایف ایس ہے، اس کے بعد مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ کانٹینٹس تو بہرحال جو تھیوری کے حوالے سے بہت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ اس کا استعمال جو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت کم ادارے ہیں جہاں یہ جو ہے ایک تربیت باقاعدہ دی جاتی ہے، حالانکہ دنیا کی باقی یونیورسٹیز میں آپ جائیں تو وہاں یہ ہے کہ اٹ از اے پریکٹیکل سبجیکٹ۔ عملی طور پہ جو ہے لوگوں کو ساری چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں اور ساری چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر اس نے کرنٹ افیئرز کو جو ہے وہ جوائن کرنا ہے تو کرنٹ افیئرز کا جو ہے اس میں وہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ جی ڈاکومنٹری پروڈکشن کے حوالے سے اس کو جو ہے ایک پتہ ہو کہ اس کا کیا پروسیس ہے، کیا پروسیجر ہے، کس طریقے سے میں نے جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے۔ دوسرے ٹاک شوز ہیں۔ ٹاک شوز میں جو ہے وہ اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا کانسیپٹ اپنا پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ کوئی چیز جو ہے وہ ڈسیمینیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ، یعنی جو ٹیکنیکل گیجٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے علم ہونا چاہیے، کیونکہ کون سی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے، کس طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ جس طرح ایک خاتون ہے، گھر میں سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن فوہڑ خاتون اور ایک سلیقہ مند خاتون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر جگہ پہ پراپر چیز کا جو ہے استعمال کرتی ہے۔ اور اس کی آخری بات جو ہے دیٹ از اے ویژن۔ اگر آپ میں ویژن نہیں ہے، اگر آپ میں پرو ایکٹیو جو ہے وہ اپروچ نہیں ہے، اگر آپ جو ہے فیوچرسٹک جو ہے انداز آپ کا نہیں ہے، تب آپ یہ ہے کہ کرنٹ افیئر میں وہ بہت زیادہ انپٹ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ بیسیکلی مین بیہائنڈ دا گن جو ہے
وہ ایک پروڈیوسر ہے جو ساری چیزیں جو ہے جس نے پلان کی ہوئی ہوتی ہیں اسے وہ ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے اور اس میں سے آؤٹ پٹ بھی نکالتا ہے. تو ایسنس نکالنے کے لیے جو ہے آپ کے اندر اپنا بھی پوٹینشیل ہونا چاہیے، کیلیبر ہونا چاہیے، سوچ جو ہے مثبت ہونی چاہیے. تب یہ ہے کہ آپ کو مثبت انداز سے اپنی کوئی چیز پروڈیوس کر کے جو ہے اپنے قوم کے سامنے، اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے لا سکتے ہیں. کیونکہ اصل بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میڈیم کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک تعمیر کریں شخصیت کی، اور ایک مستقبل دیں خوبصورت، اور ایک امید کی کرن جو ہے وہ لوگوں میں جائے. ساتھیوں، آپ نے حالات حاضرہ کے شعبے میں سینئر پوزیشنز پر کام کرنے والے افراد کی رائے سنی. اس سے آپ کا کانسیپٹ کافی کلیئر ہوا ہوگا.